بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ حاضر خدمت. پاکستان کے اندر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، کل کے بہت زیادہ بہادر، بہت زیادہ جناب کل کے نعرے بازی کرنے والے اور للکاریں لگانے والے علی امین گنڈا پور پچھلے 5 گھنٹے سے اب تک کے وقت کے مطابق پچھلے 5 گھنٹے سے وہ ان کے مہمان ہیں جن کے خلاف وہ کل للکاریں لگا رہے تھے. تو موصوف کو جناب علی حراست میں لے لیا گیا ہے. اور اس واسطے نہیں کہ وہ کل اتنا کچھ بولے تھے یا سارا کچھ کیا تھا، وہ ایک چیزیں الگ ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ معاملہ طے پائے تھے جلسہ کرنے کے، وہ ان کی بد زبانی کے اوپر تو خیر جو ہوگا سو ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اپارٹ فرام دا بدگمانی، اپارٹ فرام دا بد زبانی، تو جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے سیگنیٹری تھے یا جتنے بھی لوگ سیگنیٹری سے، میجورٹی آف دوز پیپل ہیو آلریڈی بین اریسٹڈ. تو خواتین کو کچھ نہیں کہا گیا کہ خواتین، یعنی کہ ان کو میرا خیال ایگزمپشن دی گئی ہے. اور یہ جو ہوا ہے نا جی سنگ جانی والا جلسہ، یہ سنگ جانی والا جلسہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ جلسہ ہو، یہ اس کے اندر اپنی پریزنٹیشن دے، کیونکہ جو لوگ یہ جس طرح کی اکیلے جا کر کمٹمنٹس دے کے آئے ہوئے نا اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیوں کو، جو اکیلے جا کر انکلوڈنگ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی، اور گوہر بھی، اور دوسرے بھی شعیب شاہین وغیرہ، اکیلے مل کے جو کچھ یہ یقین دہانیاں کچھ کروا کے آئے ہیں، یہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی موقع ملے تاکہ ہم کو ٹیسٹ کر سکیں، چیک کر سکیں کہ کیا یہ انہی چیزوں پہ چلتے ہیں یا آگے منی کریں گے. تو انہوں نے جلسے کی اجازت دلوا دی یا دے دی، جیسے بھی آپ سمجھیں. تو جلسہ کروایا گیا جناب باقاعدہ طور پر، اور میں یہ کہوں گا کہ جلسہ کروا کے ان کو پھر پھنسایا گیا. سب سے پہلے تو انہوں نے ٹائم وائلیٹ کیا. ٹائم وائلیٹ کرنے کے علاوہ روڈس وائلیٹ کیے، جو روڈس دیے تھے کہ اس روڈ سے آئیں گے، اس روڈ سے نکلیں گے، اس روڈ سے جائیں گے. تو انہوں نے اپنے روٹنگ اپنی مرضی کے مطابق کی. وہاں پر معاہدہ توڑا. 41 اس کی کلازز تھیں، معاہدے کی کنڈیشنز تھیں. وہ تو خیر اس میں بڑی عجیب و غریب بھی تھی، لیکن جو ریزنیبل وہ کنڈیشنز تھیں انہوں نے ان کو بھی وائلیٹ کیا، اور جان بوجھ کے وائلیٹ کیا. یہ اپنی طاقت دکھانے کے، پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، اکیلے جا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اب انہوں نے ٹائم دیا تو انہوں نے وائلیٹ کیا. پھر علی امین گنڈا پور جناب جان بوجھ کے 3 گھنٹے لیٹ ہوئے یا 2 گھنٹے لیٹ ہوئے جان بوجھ کر. وہ تو خیر میں پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں اس کی پرپس کیا تھی. یہ چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو اور علی امین گنڈا پور اس وقت روڈ پر ہوں تاکہ وہاں سے ریئیکٹ کر سکیں فوری. اللہ کا شکر ہے کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی علی امین گنڈا پور پہنچے ہیں وہاں پر کراؤڈ کے اندر، اور ہی واز ناٹ لکنگ سین. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہوش کے اندر اپنے حواس کے اندر اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا، یا اس طرح سے لہرا کے گفتگو نہیں کرتا جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے. اگر آپ نے سنی ہو تو وہ دیکھ لیجئے. میں آ جاؤں گا لاہور والوں، میں دیکھ لوں گا. انہوں نے پوری کوشش کی پنجابیوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی، لیکن پنجابی آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. آپ نے پوری کوشش کی. او بھائی آپ تو وہ پٹھان ہیں کہ جن کو آپ کے پٹھان دوست جو ہیں گالی دے کے بات کرتے ہیں. ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے اس پلیٹ فارم پر. آپ کو تو اپنے گھر والے یار اور شکیل خان نے کیا کچھ کہا آپ کے بارے میں. باقی لوگ جو آپ کے منسٹر آپ کے خلاف قرارداد پڑی ہے ہاؤس کے اندر. یہ جو ہے نا جی وہ جو آئی تھی آپ کی نو کانفیڈنس کی، عمران خان کے ساتھ بھی خلاف آئی تھی، اور کہتا ہے میں تو خود چاہتا تھا کہ آئے میرے خلاف. آپ کے خلاف بھی 1.5 مہینے سے پینڈنگ پڑی ہے. تو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ایز اے چیف منسٹر. کیا آپ نے سوائے دوسرے کاموں کے؟ خیر ان کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں، وہ آپ جانیں، حکومت جانے، نیب جانے، مقدمے جانے. ہمارا تو آپ کی زبان سے تعلق ہے. یار آپ کو پتہ ہی نہیں بھائی صاحب چیف منسٹر ہیں. اور پلیز لکس لائک اے چیف منسٹر، بیہیو لائک اے چیف منسٹر. لیکن کیا کریں، اللہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہ بٹھا دیتا ہے. ہر آدمی ہر عہدے کے قابل نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، یہ کہاوت ٹھیک ہے. دیکھیں نا
بیوروکریسی کے اندر بھی کتنے ہوتے ہیں وہ کہ اس اہلیت کے قابل لوگ ہوتے نہیں جو وہاں پر بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو نہیں ہوتی اس معیار کی، ان کا کیلیبر ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اب کسی کو بٹھا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑے بڑوں کو بٹھایا، آپ نے بھی پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا اللہ نے کس کس کو لا کے کن کن عہدوں پہ بٹھا دیا. میں وہ بات کر رہا تھا. چلے اب صوبے کے اندر کیا ہوگا، لوگ بہت زیادہ اس کے اندر. میں نے جب اپنے ذرائع سے بات کی تو ذرائع سے میں نے پوچھا تو پھر اگلا کیا ہے جی کہ گورنر آ جائے یا چیف منسٹر ہے. تو میرے ذرائع نے جو کہ بڑے معتبر ذرائع ہیں یقیناً، انہوں نے کہا یار سارے بندے ہی ہمارے ہیں، کیا کر رہے ہو. گورنر آ جائے تو بھی ہمارا ہے، چیف منسٹر آ جائے تو بھی ہمارا ہے. اور یہ جو ابھی گرفتاریاں ہوئی ہیں نا، 1 گھنٹے میں 12 کوئی بتا رہا ہے، کوئی 14 بتا رہا ہے، 1 گھنٹے کے اندر 12 گرفتاریاں اسلام آباد میں، ابھی اور بھی ہونی ہیں. وہ کہہ رہے تھے ان گرفتاریوں کے بعد جب دن چڑھے گا نا صبح پاکستان میں، آپ دیکھنا یہ سارے بندے ہی ہمارے ہوں گے. ان کے پاس ووٹ بینک تو ہے کون، سارے بندے تو انہوں نے وہیں سے لے کے آئے ہیں نا جی، انہوں نے بنائے تھے. اب وہی چلائیں گے ان کو انگلی کے اشارے پر کہ بھائی کو سلام کرو، بی بی کو سلام کرو، پاؤں کو ہاتھ لگاؤ. ہاں وہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں، وہ سارے ٹرکس کروائیں گے ان سے. تو 1 گھنٹے میں 12 گرفتاریاں ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 8 سپٹمبر کا یہ چیلنج دے کے گئے ہیں علی امین گنڈا پور، کیا علی امین گنڈا پور یہ جو دے کے گئے ہیں آئندہ 8 سپتمبر کو یہ دے کے گئے ہیں چیلنج کہ آئندہ میرا جلسہ لاہور میں ہوگا 15 دن کے اندر اندر. اور لاہور کی ایک ہماری وہ جو منسٹر ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے کہا جی آپ 15 دن نہیں آئے بھائی صاحب، 20 دن دیتے ہیں آپ کو، آپ لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اٹکا پل نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی، آنا چاہیے، جلسہ کرنا چاہیے، بٹ دس از ناٹ دا وے. جس زبان میں آپ نے بات کی ہے نا گنڈا پور صاحب، خان صاحب کو خود چاہیے. خان صاحب خود کو پنجابی بھی کہتے ہیں، میاں والی میں ہے، میاں والی پنجاب میں آتا ہے. جس طرح سے آپ نے گفتگو کیا 3rd کلاس اور 3rd ریٹڈ گفتگو کی ہے، آپ کو اسی وقت پارٹی سے نکال دینا چاہیے تھا. آپ کے ساتھ پتہ نہیں، ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور میرا آدمی ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا میں سمجھوں گا میری مخالفت ہے. تو آپ کا علیمہ خان بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو نہیں کیا اس جلسے کو 8 ستمبر والے کو، جس کو آرگنائز کیا گیا علی امین گنڈا پور کی سرپرستی کے اندر. تو کیا آپ علیمہ خان کو بھی اون نہیں کرتے؟ ایسی بیٹھ کے جیل کے اندر وہ بادشاہ والی بات، اوپر آپ کے جناب چاہنے والے انہاں بھنگڑا پا پا کے اتھر جناب اٹاں پڑ چھڑیاں نے. خان صاحب ہار جائیں تو بھنگڑا، خان صاحب جیت جائیں تو بھنگڑا، خان صاحب اندر ہو جائیں تو بھنگڑا، خان صاحب کو گولی لگ جائے تو بھنگڑا، خان صاحب 6 مہینے پلستر نہ اتاریں تو بھنگڑا، خان صاحب پلستر اتار دیں تو پلستر پکڑ کر بھنگڑا. وہ آپ کو بھنگڑے کا بہانا چاہیے ہوتا ہے. آپ کو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا کاز کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ وہ کسی کو گالی دے دینا اس چیز کا بہت پسند آتا ہے جی، کسی کو گالی دے دینا. اگر کوئی آپ کو گالی دے اسی طرح سے دے، اسی طرح کی گالیاں دے. اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی بات پہ آپ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کہیں کہیں میسج میں لکھتے ہیں جی آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی. میرے منہ سے بات کیوں نہیں اچھی لگتی؟ آپ سر عام آگے بانگلے دوہل للکار رہے ہیں. چیف منسٹر پاکستان، چیف منسٹر پنجاب جو کلثوم نواز کی بیٹی یا نواز شریف کی بیٹی ہیں، بھئی اگر وہ پنجابی انہیں پنجابی ہونے کا گالی دیتے ہو، تانا دیتے ہو، تو ہم تو پنجابی پھر سامنے آئیں گے نا. جب ہم سامنے آئیں گے پھر ہمیں آپ بولو گے جی آپ میں صوبائیت ہے، وہ آپ مجبور کرتے ہو ہمیں بات کرنے کے لیے. ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہمارے سارے کچھ اوپن ہیں. آپ کی طرح ہم وہ نہیں ہیں کہ وہ دولت شاہ کے چوہے ہیں. نو، ہم اچھا برا سمجھتے ہیں، تمیز سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے پنجابی کو گالی دے رہے ہیں تاکہ پنجابی بھی پٹھان کو گالی دے. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارے محسن ہیں. پٹھانوں میں زیادہ تر غیرت مند لوگ ہیں. آپ لوگ تو پتہ نہیں کس جراثیم سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں. آپ ہمیشہ لوگوں کو انسٹیگیٹ بھڑکانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی شراب پکڑی جائے تو اس کو شہد میں بدل دیتے ہیں. ہر بات کو آپ اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں.
جو آدمی سچا ہے اسے قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ہر بات بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، اور پھر اتنے منافق لوگ ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ رہی ہوتی ہے، سامنے بلودا گھر پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یار کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ پروگرام میں اس لیے کرنے کے لیے فوراً پہنچا ہوں آپ کے پاس، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ 9 مئی سے بھاگ رہے تھے، یہ 8 سپٹمبر میں بھی پھنس گئے۔ جناب وہ قوانین آ چکے ہیں، وہ نافذ العمل ہیں، جس کے اندر آپ ملک کو، شہریوں کو بغاوت پر، آرمی چیف یا آج چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بغاوت پر یا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں، اور آپ کی ساری تقریریں وہ تھیں۔ شیر افضل مروت ہے تو اس کو اپنی مصیبت پڑی ہے کہ کراؤڈ پولر میں بن جاؤں، علی امین گنڈا پورا تو جی کراؤڈ پولر میں بن جاؤں، اور جو ان کی بہنیں ہیں اور ان کی اہلیہ ہے خان صاحب کی، ان کو اپنی مصیبت پڑی ہے کہ سرپرست میں بن جاؤں پارٹی کی، وہ چاہتی ہیں سرپرست میں بن جاؤں پارٹی کی۔ ویسے کہنے کو یہ پارٹی شخصیت پرستی کے خلاف ہے، نہ کبھی ان کے منہ سے آئین کی بات سنی، نہ قانون کی بات سنی۔ اب دن چڑھ لینے دیں، جب تک میرا ولاگ آپ کے پاس آئے گا یہ ہوائیں رخ بدل چکی ہوں گی۔ یہ خان صاحب کے خلاف کیا، خان صاحب کی پارٹی کے خلاف کیا، خان صاحب کے پچھلوں کے خلاف بھی باتیں کریں گے۔ ابھی علی امین گنڈا پور کا لیٹسٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ان کا گرفتاری ڈالنی ہے، یا ان سے کوئی سٹیٹمنٹ دلوانی ہے، کوئی بیان دلوانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جس طرح ان پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی ایجنسیوں کا ہے، تو یہ گراؤنڈ سب کے لیے تیار رکھتے ہیں، سوائے عمران خان کے مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کھرا بندہ کون ہے۔ میں جس آدمی کو انگلی رکھوں گا آپ اس پہ بالکل کریں۔ فرض کریں جی کل کو گوہر ایوب چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا نا، وہ تو ہے ہی تھا، ایوب کا بندہ تھا، ایجنسیوں کا بندہ تھا، جی چھوڑ گیا۔ اچھا جی علی گوہر جو آپ کے آج کل چیئر پرسن ہیں، علی گوہر چھوڑ دے۔ علی گوہر جی پرانا پپلی ہے، اعتزاز حسن کا جونیئر ہے، انہوں نے پلانٹ کیا تھا علی گوہر کا یہ ہے۔ چلیے جی اور کون ہے؟ افضل مروت، شیر افضل مروت۔ اور شیر افضل مروت تو آئی پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے، آپ کے پاس ہر دلیل موجود ہے، ہر آدمی کے بارے میں موجود ہے۔ ایون آپ چلے جی علیمہ خان کی بات کر لیتے ہیں، جو ان کی بہن ہے، جو صحیح رو رہی ہے کہ میرے بھائی پھنسا ہوا ہے، آپ کو اپنی جنگ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو علیمہ خان اگر کوئی اس طرح کا عالم بغاوت بلند کرتی ہیں تو آپ نے کہنا علیمہ خان تو جناب وہ ویسے ہی جی لینا چاہتی ہے، وہ تو یہ تینوں بہنیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر اس کی بھی بہن، اس کی بھی وائف ہے، حسن نیازی کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تینوں بہنیں ملی ہوئی ہیں، مل ملا کے یہ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، اور یہ حفیظ اللہ جو نیازی ہیں وہ اس کے بیک پہ ہیں، وہ یہ سارا کام کروا رہے ہیں۔ چلے جی اب بشرا بی بی پہ آ جائیں، اور بشرا بی بی کی کیا بات کرتے ہیں جی؟ بشرا بی بی کون سی خان صاحب کی صحیح بیوی ہے؟ وہ تو پلانٹ کی تھی ایجنسیوں نے، فیض امین نے پلانٹ کی تھی، وہ تو اس نے منیکا خاندان کو بینیفٹ دینے کے لیے۔ تو بھائی آپ کے پاس ہر بندے کی برائی موجود ہے سوائے خان صاحب کے، آپ کے پاس ہر بندہ گناہ گار ہے سوائے خان صاحب کے، اینڈ دس از کالڈ کلٹ۔ اجازت دیجیے، صبح کیا ہوتا ہے لیٹسٹ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔